السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اپنے کزن کو ڈھونڈنے نکلا تھا، لیکن وہ تو کزن کے روٹ میں کچھ اور تھا۔ یہ ہے ایڈریس، یہاں وہ رہتا ہے، اسے تم لے کر آؤ گے۔ اماں نے کاغذ کا پرزہ میری طرف بڑھاتے ہوئے حکم دیا۔ میں نے وہ پرزہ پکڑا اور اس پر لکھا ایڈریس پڑھنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر رام پرکاش اس چھوٹے سے گاؤں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ کیا وہ کسی شہر میں نہیں رہ سکتا؟ ویسے بھی میں ایسے چھوٹے موٹے گاؤں دیہاتوں میں جانے سے گھبراتا تھا۔ رام پرکاش کے بارے میں ابھی حال میں ہی انکشاف ہوا تھا کہ وہ میرے مرحوم چاچا کا بیٹا ہے۔ اس کا انکشاف اماں کی ایک پرانی ملنے والی نے کیا تھا، جو بھی پچھلے دنوں انہیں یہاں دہلی میں ملی تھی۔ انہوں نے ہی رام پرکاش کا ایڈریس دیا تھا۔ اب اماں کا اصرار تھا کہ میں جا کر رام پرکاش کو لے کے آؤں۔ انہوں نے اسے خط بھی لکھا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ شاید وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا ہوگا، اس لیے مجھے وہاں جا کر پتہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کسی وجہ سے خط ہی نہ مل رہے ہوں۔ تم آج ہی روانہ ہو جاؤ، اماں نے حکم صادر فرمایا۔ اچھا اماں، چلا جاؤں گا، میں نے اٹھتے ہوئے بیزار لہجے سے کہا۔ مجھے رام پرکاش میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں تو اپنے دوستوں میں خوش رہتا تھا۔ پھر میں اپنے دوستوں کے گھر گیا، ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن یہ اتفاقاً تھا کہ ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ تھا، اس لیے اب مجھے اکیلے ہی جانا پڑا۔ میں واپس گھر آ گیا۔ غسل سے فارغ ہوا تو شام کے 5 بج گئے۔ اب میں نے چائے تیار کر لی۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے گاڑی چیک کی۔ گاڑی ہر طرح سے فٹ تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ٹھیک 6 بجے گھر سے نکل جاؤں گا۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنے بیگ میں ضروری چیزیں اٹھائیں، پھر بیگ لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر اماں سے بات چیت کی، بعد میں ٹھیک 6 بجے گاڑی میں گھر سے باہر نکل آیا۔ سردیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے شام جلدی ہو جاتی تھی۔ ابھی اندھیرا ہر طرف آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ میں کچھ دیر شہر کی حدود میں گاڑی چلاتا رہا، پھر شہر کی حدود سے باہر آ گیا۔ چیک پوسٹ پر گاڑی چیک کرانے کے بعد میں پھر روانہ ہو گیا۔ سڑک پر صرف اس جگہ تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ اب اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا، اس لیے مجھے گاڑی کی بتیاں روشن کرنا پڑی۔ گرم کپڑوں میں لپٹے ہونے کے باوجود مجھے خاصی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ سڑک پر صرف اس جگہ تک مجھے نظر آ رہا تھا جہاں تک گاڑی کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ میں بوریت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنی پسند کی ایک آڈیو کیسٹ لگا دی اور اس سے محفوظ ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ گئی، جو دیہی لباس میں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بریک لگا کر اسے بچاتا، گاڑی پوری قوت سے اس سے ٹکرائی۔ لڑکی دور جا کر گری۔ میری گاڑی اسٹیئرنگ روکنے کی وجہ سے گھوم گئی۔ میں نے بریک لگا دی تھی۔ گاڑی رک گئی۔ میں نے گاڑی موڑی اور اگلی لائٹوں کو اس طرف کر دیا جہاں لڑکی گری تھی، لیکن وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی، البتہ ایک بہت خوفناک کتا زخمی پڑا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر وہ لڑکی کہاں گئی۔ جس شدت سے اسے ٹکر لگی، اس حساب سے تو اسے یہیں زخمی حالت میں ہونا چاہیے تھا۔ پھر کتے کے بارے میں بھی صحیح اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آ گیا، کہ میں نے لڑکی کے ساتھ کتا نہیں دیکھا تھا۔
کچھ بھی تھا، اس کتے کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس میرے پاس تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کتے کی مرہم پٹی کر دوں۔ میں نے گاڑی کے اندر لائٹ آن کی اور بے تابی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالنے کے بعد دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آ گیا۔ سرد ہوا نے میرا استقبال کیا۔ میں آہستہ آہستہ کتے کی طرف بڑھا۔ کتا بری طرح تڑپ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا وہ ساکت ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ غرانے لگا اور اس کی شکل میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ خوفناک سے خوفناک ہوتا چلا جا رہا تھا اور پھر اس کی شکل نہایت بھیانک ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کر لرزنے لگا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر چاہنے کے باوجود قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ پھر وہ بلا غراتی ہوئی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی اور پھر میں نے گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں تیزی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بلا اٹھ کر مجھ تک پہنچتی، میں نے گاڑی سٹارٹ کر کر جھٹکے سے بڑھا دی۔ میری ایک نظر اس بلا پر پڑی تھی۔ وہ گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کو تیز بھگا دیا۔ کچھ دور آ کر میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا اور گاڑی کے پیچھے وہ بلا نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے حواس کو مجتمع کیا۔ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا وہ بے حد پراسرار اور خوفناک تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا۔ اب میں اطمینان سے گاڑی چلا رہا تھا اور سوچ میں گم تھا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی اور اس کی جگہ کتا کیسے آ گیا تھا، اور پھر اس کتے نے ایک خوفناک بلا کی شکل کیسے اختیار کر لی۔ تمام واقعہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ صرف ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ لڑکی یقیناً کوئی بدرو وغیرہ تھی۔ میں اس کے چہرے کو صحیح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن اس کی جتنی جھلک میں نے دیکھی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں تقریباً 12 بجے گاؤں پہنچ گیا۔ یہاں زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، صرف کچھ ہوٹل کھلے تھے جس پر لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے۔ میں اس سے پہلے اس گاؤں میں نہیں آیا تھا۔ میں نے کسی سے پتہ پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ میں نے گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے روک دی، پھر نیچے اتر کر میں وہاں باہر چھپڑ کے نیچے چائے بناتے ہوئے آدمی کی طرف بڑھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر کہا کہ مجھے ایک ایڈریس معلوم کرنا ہے۔ کیا معلوم کرنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ ایک پتہ معلوم کرنا ہے، میں نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، ہاں پوچھو، اس نے کہا۔ میں نے جیب سے رکا نکال کر اس پر لکھا ایڈریس پڑھ کر اسے سنایا۔ ہاں، اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ علاقہ اس طرف ہے، وہاں کسی سے پوچھ لینا کہ یہ رام پرکاش کہاں رہتا ہے۔ پھر اس نے مجھے پوری طرح نقشہ سمجھا دیا۔ کچھ دیر بعد میں اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ اس کی بتائی ہوئی نشانی یعنی ایک درخت کے پاس میں نے گاڑی روک دی۔ پھر میں گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ میں نے نمبر دیکھ کر رام پرکاش کے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا ایک نوجوان آدمی تھا۔ وہ میرا ہم عمر ہی تھا۔ میں نے کہا مجھے رام پرکاش سے ملنا ہے۔ جی میرا ہی نام ہے، وہ بولا۔ میرا نام موہن ہے، میں تمہارے تایا کا بیٹا ہوں اور تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا پوچھا تایا کا؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں معلوم تو ہے، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ اماں کو خالہ نے بتایا تھا، میں نے جواب دیا۔ او اچھا، خالہ آج کل تمہارے یہاں ہوتی ہیں؟ ہاں، ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی ہیں۔ میں نے کہا تم اندر آ جاؤ، بھائی کیوں کھڑے ہو گئے؟ میں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں کچا سین تھا، اس کے بعد برآمدہ تھا۔ زرد روشنی شاید پوری دنیا کو منور کر دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام نظر آتی تھی۔
اور اس کی روشنی پوری طرح سینے بھی نہیں پھیل رہی تھی۔ رام پرکاش نے مجھے بستر پر بیٹھنے کا کہا اور کہنے لگا کہ میں پہلے تمہارے لیے گرم گرم قہوہ لے کر آتا ہوں، اس کے بعد آرام سے باتیں ہوں گی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس کی ضرورت ہے، تم سردی سے آ رہے ہو، گرم گرم قہوہ پی کر تمہیں آرام آ جائے گا، اس نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر بعد رام پرکاش واپس آ گیا۔ لو پیو، میں نے پیالی تھامنے کے بعد اسے ہونٹوں سے لگا لیا، پھر قہوے کی ایک چسکی لی۔ اس نے بڑا ذائقے دار قہوہ بنایا تھا۔ ہاں آپ کہو، تم کیسے ہو؟ تائی اماں اور تایا ابا کیسے ہیں؟ اور خالہ کیسی ہیں؟ اس نے کہا۔ سب ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ اماں نے کہا تھا کہ میں تمہیں لے کر آ جاؤں، انہوں نے تمہیں خط بھی لکھے تھے۔ مجھے تو خط نہیں ملے، اس نے کہا۔ میں نے پرچون کی ایک چھوٹی سی دکان کھول رکھی ہے۔ پتا جی کی دیہانت کے بعد میں اس دنیا میں تنہا رہ گیا تھا۔ بس اتنا معلوم تھا کہ تم لوگ کہیں رہتے ہو، کہاں رہتے ہو یہ معلوم نہیں تھا۔ میرے بچپن میں ہی ماتا پتا کا انتقال ہو گیا تھا۔ تمہیں اپنے اب سامنے دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے، مجھے بھی بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا، مجھے اس سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں تو اس کی وجہ سے موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا تھا۔ راستے میں نہ جانے وہ کون سی بلا تھی۔ راستے میں میرے ساتھ ایک پراسرار واقعہ پیش آ چکا۔ پراسرار واقعہ؟ وہ کیا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ گزرا واقعہ سنایا۔ وہ بولا، وہ یقیناً کوئی بدرو تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تم اس کے ہاتھ سے بچ گئے، وگرنہ کوئی بھی بچ کے نہیں آتا۔ بہرحال اب میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے بدروؤں کو کہاں دیکھا۔ اب تم آرام کرو۔ دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے مجھے اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود زمین پر ایک گدا بچھا کر لیٹ گیا۔ وہ کچھ دیر جاگتا رہا، پھر نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح مجھے رام پرکاش نے جگایا۔ میں نے غسل کیا، پھر ہم نے ناشتہ کیا اور میں نے رام پرکاش سے روانہ ہونے کے لیے کہا۔ اس وقت اس کی طبیعت کچھ بگڑ گئی، الٹیاں آنے لگیں، یہاں تک کہ اسے گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد رام پرکاش کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر اس کی طبیعت دوپہر تک بالکل ٹھیک ہو گئی تو ہم نکل چلیں گے۔ دوپہر تک رام پرکاش کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی اور ہم دونوں روانہ ہو گئے۔ میں تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا کہ جلد از جلد اس جگہ کو عبور کر جاؤں جہاں مجھے کل رات پراسرار لڑکی والا حادثہ پیش آیا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو گاڑی جھٹکے لینے لگی۔ کیا ہوا ہے گاڑی کو؟ رام پرکاش نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی گڑبڑ ہے، بھی چیک کرتا ہوں، کہتے ہوئے دروازہ کھول کر گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ انجن چیک کرنے لگا، ہر چیز اپنی جگہ درست دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے واپس اپنی سیٹ کی طرف آ کر چابی گھمائی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ میں پریشانی کی عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں سوچتا رہا، پھر میں نے سوچا کہ رام پرکاش کو یہیں گاڑی کی حفاظت کے لیے چھوڑ جاؤں اور خود کہیں سے میکینک کو لے کر آؤں۔ میں نے رام پرکاش سے کہا، میں کسی اور گاڑی میں شہر جا کر کسی میکینک کو لانا چاہتا ہوں، تم یہیں میرا انتظار کرو۔ نہیں بھیا، یہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے کہا۔ مجھے اس کی طرف سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگے گا اسی سے جو تذکرہ تم نے کیا تھا، پراسرار بلا۔ اوہ، لیکن وہ یہاں نہیں تھی۔ میں نے جھوٹ بولا، لیکن اگر وہ یہاں آ گئی؟ وہ بولا، یار تم جوان آدمی ہو، کیوں بچوں کی طرح ڈر رہے ہو؟ رام پرکاش نے کہا کہ میں اسے دیکھتا ہوں، میں اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، میں کوشش کرتا ہوں، اگر انجن ٹھیک ہو گیا تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ پھر کچھ تھوڑا بہت انجن چیک کرنے کے بعد
ٹول باکس لے کے آؤ۔ ایسے لاتا ہوں، میں نے کہا اور کار کی ڈگی کی طرف آ گیا۔ پھر اس میں سے ایک ٹول باکس نکال کر میں رام پرکاش کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ٹول باکس میرے ہاتھ سے لے لیا، پھر پیچ کسی اور دوسرے اوزار نکال کر انجن کھولنے لگا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، یہاں کھڑے کھڑے تھک جاؤ گی۔ ارے نہیں تھکوں گا یار۔ اس کے اصرار کرنے پر میں سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں کل میرے ساتھ خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی گاڑی ٹھیک نہ ہوئی۔ 3-4 مرتبہ پھر چابی گھمائی لیکن انجن سٹارٹ نہ ہوا۔ میں بیزار ہو گیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور رام پرکاش کی طرف چل پڑا۔ اس کے برابر میں بیٹھنے کے بعد میں نے کہا، اس منحوس گاڑی کو یہیں رہنے دو، اب چلنے کی فکر کرو، اسے کسی درخت وغیرہ کی اوٹ میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ رام پرکاش نے تجویز دی، ہاں یہ مناسب رہے گا۔ میں نے اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں دھکا لگاتا ہوں، اس نے کہا۔ میں تو اسٹیئرنگ سیٹ کی طرف بڑھا، پھر جلدی سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ بالآخر ہم گاڑی کو درخت کی اوٹ میں لانے میں کامیاب ہو گئے اور ہم دونوں سڑک کی طرف آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ ہم درختوں کی جھنڈ سے باہر نکلتے، ایک خوفناک گھراہٹ مجھے سنائی دی۔ گھراہٹ مجھے دائیں جانب سے سنائی دے رہی تھی۔ میری ٹارچ والا ہاتھ بے اختیار اس طرف چلا گیا۔ روشنی اپنی وسعت کے مطابق پھیلتی چلی گئی اور پھر مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ خوف سے میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا، اس تیزی کے ساتھ کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی حلق سے باہر آ جائے گا۔ میرا جسم کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح ہلنے لگا۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگے۔ اسی وقت اس کتے کی غراننے کی آواز آنے لگی۔ کوئی عام کتا ہوتا تو میں اس پر پتھر کھینچ کر دے مارتا اور کہتا کہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن میں مجبور تھا۔ میں نے تو اس کے اور روپ دیکھے تھے، نہ جانے اس کی اصلیت کیا تھی۔ پھر وہ اچانک پیچھے ہٹنے لگا، جس کی وجہ سے مجھے اطمینان سا ہوا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی کہ وہ آگے آنے کے بجائے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ رام پرکاش نے اس کی طرف منہ کر کے پھونک ماری تو وہ اس طرح چیختا ہوا بھاگا جیسے اسے موت نظر آ گئی۔ وہ چند لمحوں میں ہی ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے رام پرکاش سے پوچھا۔ میں نے تم سے یہ بات چھپائی کہ میں بہت سے عملیات جانتا ہوں۔ لوگ مجھے ہر فن مولا کہتے ہیں۔ میں بہت سے کام جانتا ہوں، عملیات بھی میرا شوق رہا ہے اور اس کا مظاہرہ ابھی تک دیکھ چکے ہو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے عین وقت پر یہ بتایا کہ مجھے گاڑیوں کا کام بھی آتا ہے۔ اسی طرح عین موقع پر میں نے تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں پر اسرار عملیات جانتا ہوں۔ تم بے فکر رہو، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، رام پرکاش بولا۔ اس وقت بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی، دور کہیں بجلی بھی چمک رہی تھی، بارش کا پورا امکان تھا۔ میں نے رام پرکاش سے کہا، جلدی سے سڑک پر پہنچو، بارش کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ کچھ بھی ہو، ہمیں گاڑی کو یہاں لانا چاہیے، ہم گاڑی کو سڑک کے کنارے چھوڑ جائیں گے، اپنی جان کی خاطر گاڑی کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر آ جاؤ، اس نے کہا اور ہم دونوں گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ رام پرکاش نے صحیح کہا تھا، وہاں خاصی کیچڑ ہو گئی تھی کیونکہ بارش ہو رہی تھی۔ ہم کچھ دیر بعد گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے باہر سے ہی اسٹیئرنگ سنبھال کر دھکا دینے لگا۔ رام پرکاش گاڑی کی پچھلی سمت سے دھکا لگا رہا تھا
تم لوگ اس رات میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک آواز میرے کانوں میں آئی۔ میرا ٹارچ والا ہاتھ بے اختیار آواز کے سمت چلا گیا۔ سامنے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کھڑی تھی جو دیہی لباس میں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کل رات اسی جگہ میری گاڑی سے ٹکرانے والی لڑکی کی یاد آ گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے بے اختیار اس سے پوچھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ کیا تم لوگ میرے ساتھ جانا پسند کرو گے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دیا کہ کہاں؟ اس نے کہا کہ میرے گھر، یہاں رات بھر بارش میں بھیگتے رہو گے، اس سے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اس سے پہلے کہ میں انکار کرتا، رام پرکاش بولا، ہاں ہاں چلو، ہم تمہارے گھر چلتے ہیں۔ لیکن رام پرکاش نہیں جانتا تھا کہ یہ بدرو ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے یہ بدرو ہے، لیکن آج میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ رام پرکاش بولا، کہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ رام پرکاش نے کہا کہ ڈرو نہیں اور میرے ساتھ چلو۔ پھر میں نے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ رام پرکاش ایک بہت بڑا عامل ہے، اس لیے نہ تو اس سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہم دونوں اس کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ ایک بوسیدہ سے گھر کے پاس پہنچی۔ اس نے مکان کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی ہمیں بھی اندر آنے کے لیے کہا۔ بڑا اندر سے پراسرار ماحول لگ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ماحول پراسرار نہیں تھا، لیکن جن حالات سے میں گزر رہا تھا ان سے مجھے وہ بے حد پراسرار لگ رہا تھا۔ آپ لوگ بیٹھیں، اس نے ہمیں بستر پر بٹھایا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے تو اس عورت نے ہمیں کپڑے لا کر دیے اور خود باہر چلے گئی۔ ہم نے کپڑے بدل لیے تو وہ آ گئی اور ہمارے پاس ہی بیٹھ کر ہم سے بولی، آپ لوگ کچھ کھانا پسند کریں گے؟ ہاں ضرور، کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ۔ میرے انکار کرنے سے پہلے رام پرکاش بولا۔ وہ گئی اور کچھ کھانے کے لیے چیزیں لے آئی۔ اس کے جانے کے بعد رام پرکاش نے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے میں اس بدرو کو اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ صبح کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ اسے قابو کرنے میں مجھے بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا اور وہ ایک کھانا لے آئی اور اس نے ایک کپڑا بچھایا۔ میں سمجھا کہ وہ دسترخوان کے طور پر وہ کپڑا بچھا رہی ہے۔ ارے آپ اوپر بیٹھے نا، میں نے جلدی سے کہا، آپ لوگ بے فکر ہو کر کھانا کھائیں۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بے حد حسین ہے۔ میں اس کے حسن میں کھو سا گیا۔ پھر جلد ہی خود کو سنبھالا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی وہ کوئی لڑکی ہوتی تو میں اس سے شادی کی خواہش ضرور ظاہر کرتا۔ خوف کے مارے مجھے تو بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، نہ میں نے کھانا کھایا۔ اس نے بہت اصرار کیا تو میں نے 2 نوالے لگا لیے۔ رام پرکاش فوراً جا کر بستر میں لیٹ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم اس وقت بدروؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر نیند کی آغوش میں چلا گیا کیونکہ تھکا ہوا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میرے کانوں میں آواز آئی، اس کا خون بے حد لذیذ ہوگا۔ آواز سن کر تو میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ آواز رام پرکاش کی تھی۔ تم پہل نہیں کرو گے، آج میں پہل کروں گی۔ عورت کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ تم پہل کر لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ذرا چاند کو آدھا راستہ عبور کر لینے دو۔ رام پرکاش بولا، بس اب کچھ وقت ہی رہ گیا ہے، چاند کو وہ راستہ عبور کرتے ہیں۔ عورت نے کہا، اس کے بعد ہم اس کے گرم گرم اور تازہ خون سے لطف اندوز ہوں گے۔ ان کی باتیں سن کر تو میرے دل کی دھڑکن اس قدر بڑھ چکی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل کسی بھی وقت حلق سے باہر نکل جائے گا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میرا جسم کانپنے لگا اور میں لیٹے ہوئے سوچتا رہا کہ کس طرح یہاں سے جان چھڑاؤں۔ اگر یہاں سے بھاگا تو وہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے،
یوں ہی دم سادے لیٹا رہوں اور کسی مناسب موقع کا انتظار کرتا رہا، لیکن لیٹے رہنے سے ایک خطرہ تھا کہ اگر چاند آدھا راستہ عبور کر لیتا تو وہ میرا خون پینے میں ذرا دیر نہ کرتے۔ اوہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عورت کی تکلیف دہ آواز میرے کانوں میں آئی۔ ہاں، مجھے بھی کچھ ہو رہا ہے، رام پرکاش کی آواز میں نے سنی۔ وہ بھی تکلیف میں لگتا تھا، شدید تکلیف میں ڈوبی عورت کی آواز۔ کوئی گڑبڑ ہے، رام پرکاش نے کہا۔ باہر سے مجھے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ مجھ پر ہر ایک لمحہ بھاری گزر رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب میری قوت برداشت بالکل جواب دیتی جا رہی تھی۔ باہر سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں اور کمرے میں عورت اور رام پرکاش تکلیف آمیز انداز میں چیخ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے گردن گھمائی اور ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے آدھے سے زیادہ چہرے بھیانک ہو چکے تھے۔ ان کے چہروں کو بھیانک ہو جانے والے حصوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جسے انہیں مسخ کر دیا گیا ہو۔ جگہ جگہ سے گوشت ادھڑا ہوا تھا اور وہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ 3 آدمی یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کو دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ رام پرکاش تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور میرے قریب آ گیا۔ تم میری تلاش میں گاؤں آئے تھے نا؟ ہاں، لیکن تم کون ہو؟ میں رام پرکاش ہوں۔ رام پرکاش؟ لیکن میں نے اس رام پرکاش کی طرف دیکھا جو چیخ رہا تھا۔ وہ بدرو ہے، رام پرکاش بولا۔ ابھی ان کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ آنے والے آدمیوں میں سے ایک بزرگ تھا جو چلنے سے جوگی لگتے تھے۔ وہ کچھ پڑھ پڑھ کر دونوں بدروہوں پر پھونک رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے رام پرکاش سے پوچھا۔ تم نے جس ہوٹل والے سے میرا پتہ پوچھا تھا وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے تمہارے پیچھے ایک خوفناک بلا کو دیکھ لیا تھا جسے عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہوٹل والا دوسرے راستے سے میرے گھر پہنچا تاکہ مجھے اصل صورتحال سے آگاہ کرے۔ دراصل اس ہوٹل والے نے شوقیہ طور پر کچھ پراسرار علوم سیکھ رکھے تھے، جن کی وجہ سے اس میں کچھ صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ جن میں سے ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح کی بدروحوں وغیرہ کو دیکھ لیتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایسی بدروحوں سے محفوظ رکھ سکے، اس لیے وہ میرے گھر آیا تھا، لیکن میں اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ ہوٹل والے نے تمہیں اس بدروح کے ساتھ دیکھ لیا جو تمہیں میرے گھر میں لے گئی تھی۔ پھر ہوٹل والے نے مجھے بہت تلاش کیا، لیکن اس سے میری ملاقات دوسری روز ہوئی اور اس نے مجھے صورتحال بتائی تو میں پریشان ہو گیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم لوگ وقت پر آ گئی، ورنہ وہ عورت میرے ساتھ کیا کرتی اللہ ہی جانتا ہے۔ تمہیں نئی زندگی مبارک ہو دوست۔ اگر ہمیں کچھ دیر ہو جاتی تو یہ بدر میں تمہارا خون پی چکی ہوتی، رام پرکاش نے دوستانہ لہجے میں مجھ سے کہا۔ بے شک یہ مجھے نئی زندگی ملی ہے، میں نے بستر سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ پھر ہم سب کمرے سے باہر آ گئے، پھر اس گھر سے بھی باہر آ گئے۔ ہم درختوں کے جھنڈ میں پہنچے تو وہاں میری گاڑی کھڑی تھی جو ایک مرتبہ سیلف لگانے سے ہی سٹارٹ ہو گئی، جس کے بارے میں رام پرکاش نے بتایا کہ وہ گاڑی اس بدروح نے خراب کی ہوگی۔ پھر جوگی بابا اور رام پرکاش کا دوست اسی گاڑی میں واپس گاؤں چلے گئے جس میں آئے تھے، اور میں اور رام پرکاش شہر کی طرف اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔